سپر چیٹ وغیرہ بھی انہیں کا بالکل ہوتا بالکل ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی طرح جو ایتھیسٹ ہیں جنہوں نے ہندوازم کو چھوڑا ہوا ہے ان کو ہمارے مسلمان بھائی سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو اچھا لگتا ہے جب کوئی اچھا، بھی عقائد کو جب اگر کوئی باطل کہہ رہا ہوتا ہے نا جی. صحیح. اچھا ویسے میرے حساب سے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. یہ جو ایتھیسٹ ہیں یہ ہمارے ہاں یہ ملحد حضرات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ویسے جو میری آبزرویشن ہے یہ شاید غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. یہ ڈپریشن، انزائٹی اور نا امیدی نام کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ان کو الہاد کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں. جی، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ مجھے شاید یہ ہر فرد کے لیے مختلف ہو. مجھے جو لگتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے آ جاتے ہیں کہ ویسٹ میں جب آ جاتا ہے نا، پاکستان وغیرہ کو بالکل چھوڑ کر بالکل. بچپن میں ویسٹ میں آ جاتے ہیں، تو ان کے والدین بہت سارے ہوتے ہیں کہ وہ دینداری کو چھوڑتے ہیں. یعنی والدین ان کے خود، جی یعنی یہ بچے بالکل ہوتے ایسا ہیں. ہی ہے. ہاں، والدین ان کے اور مثلا والد صاحب کبھی شراب پی رہے ہوتے ہیں، والد صاحب کبھی برے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک طرف سے گھر میں ان کو جو ہے مذہبی تعلیم نہیں ملتی، مذہبی ماحول نہیں ملتا. دوسری طرف پھر یہ جب جاتے ہیں اس کے بعد آ، رخ رخ کر، اور والدین بھی ہمیشہ جو ہے وہ، اگر یہ والدین ان سے کوئی اعتراض بھی کرے نا کہ اسلام وغیرہ میں یہ شراب نہیں ہے یا فلان آپ غلط کر رہے ہیں، تو وہ شاید اسلام وغیرہ پہ تھوڑی بہت تنقید کرتے ہیں، تو اس سے یہ سیکھ جاتے ہیں کہ ابھی کوئی چیز مقدس نہیں ہے، مقدس کوئی چیز نہیں ہے، اب ہم تنقید کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جب وہ بالکل رخ کرتے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ میں، تو وہاں پہ تو ماحول ہی سیکولر ہے، بہت ہی سیکولر ہے. وہاں پہ ایتھیزم کا بہت رواج ہے. وہاں پہ اکثر، یعنی اور ہر جگہ نہیں، بہت سارے ایسے پروفیسرز ہوتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بھی چیز پڑھا رہے ہوتے ہو نا، تو اس بیچ میں مذہب کو لا کے مذہب کی پٹائی ضرور شروع کرتے ہیں. کہ اگر، اور وہ اکثر ان کی بالکل بات کرسچینٹی پہ ہوتی ہے اور یہودیت پہ ہوتی ہے. یہاں ویسٹ میں جو مغرب میں جو پروفیسرز ہوتے ہیں، اگر کوئی تاریخ پڑھا رہا ہوتا ہے یا کوئی فرض کریں کہ فزکس پڑھا رہا ہوتا ہے، حالانکہ فزکس یا تاریخ کا اتنا مذہب سے ڈائریکٹلی اتنا تعلق نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ کوئی مذہبی تاریخ پڑھا رہے ہوں، تو وہ بیچ میں اچھا اللہ یار صاحب بیچ میں معذرت میں وہ آپ کو ٹوک رہا ہوں. ایک منٹ. جی سر، بولیں. جو یہ لائف یہ ظفر بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کا لنک نہیں ہے زوم کا ادھر وہ کامنٹس میں ہاں یوٹیوب پہ. یوٹیوب یوٹیوب لائیو پہ ادھر لنک نہیں ہے زوم کا. چلے میں نے اس کو پن کر، یہ پین لگا ہوا نا یوٹیوب لائیو میں، اس کا پین کیا ہوا ہے بھائی. اچھا، تو عرض یہ ہے کہ بات ہم بھول اور گئے. ویسے بھی اللہ یاری تو صاحب یہ جو یہاں پر لوگ ہیں یہ جو ایک ویسٹرن منٹ کلچر یہاں سے پہ بہت ایتھیزم زیادہ کا جو انسپائرڈ ماحول ہے یہاں پہ مل جاتا ہے، تو ان کے افکار میں وہ بہت ساری باتیں ڈال دیتے ہیں جو صحیح ہوتی ہیں. بہت ساری باتیں ان کی صحیح ہوتی ہیں. کیوں صحیح ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ ویسٹرن جو پروفیسرز ہوتے ہیں وہ کرسچینٹی کے متعلق یا جوڈیزم کے متعلق، اس کے متعلق کچھ اشکالات ہوتے ہیں، وہ طرح کرتے ہیں کہ مثلا کہ حضرت آدم علیہ السلام 6000 سال پہلے دنیا میں آئے تھے. 6000 سال دنیا تو بہت زیادہ ہے 6000 سال سے. تو وہ باتیں جو بالکل کوئی عاقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ باتیں بتائی جاتی ہیں، اور یہ بیچارے سادے ہوتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بھی اسی طرح. اور پھر یہ، بالکل ہاں، تو اسی طرح جب یہ اس ماحول میں وہ پڑ جاتے ہیں، تو آن لائن جو ہے بہت بہت بڑی کمیونٹی ہے ایتھیسٹ حضرات کی، جو اکثر وہ ہیں وہ ویسٹ سے ہیں، مغربی دنیا سے ہیں، جو کرسچن سے وہ ایتھیسٹ بنے ہیں، یا جوش تھے، یہودی خاندان سے وہ ایتھیسٹ بنے، تو ان سے ان کو بہت سارا مواد ملتا ہے. اور کیونکہ اسلام میں، یہودیت میں اور کرسچینٹی میں تشابہ ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ان میں آپس میں شبیہ ہے، کیونکہ اصل ان کا ایک ہے، تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط باتیں جو کرسچینٹی میں ہے یا جوڈیزم میں ہے وہ اسلام میں بھی ہے. تو ان باتوں کو سیکھ کر یہ بڑے شعر بن جاتے ہیں. تو پھر یہ سلسلہ بڑھ جاتا ہے ان کا کہ یہ ایتھیزم میں زیادہ پکے ہو جاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کچھ میرے خیال میں. جی سر. بالکل. اور ویسے بھی یہ جو ویسٹرن کلچر ہے اس سے یہ بہت زیادہ انسپائرڈ ہے. یعنی یہاں پر پہلے گوروں نے حکومت کی سب کانٹیننٹ پہ نا، تو جی وہ سر. اپنی چھاپ جو تھے وہ چھوڑ کر جو چلے گئے. تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ مطلب کہ ان کے ناموں سے انسپائرڈ ہوتے ہیں. مطلب یہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور یہاں پر یہ اسلامی ماحول ہے یا اسلامی قوانین چلتے ہیں. وہ بھی ویسے تھوڑے بہت ہی چلتے ہیں، اتنا زیادہ وہ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مثال کے طور پر
اگر ان کے سامنے یہ نام رکھا جائے کہ جی علامہ حسن اللہ یاری، اب یہ کہیں گے کہ یہ کس طرح کا نام ہے اللہ یاری؟ اب کوئی بندہ ان کے سامنے یہ کہہ دے کہ یار ایک عالم ہے، اس کا نام ہے حضرت علامہ مولانا ٹام کروز، تو یہ اس کا نام سن کے ہی نا مطلب کہیں گے واہ جی بھائی، یہ مطلب ٹام کروز یہ تھوڑا گورو والا نام ہے، یا برگر بوائز کا یہ جو ان کے جو لوگ ہیں، یہ صرف ان چیزوں کو لے کر زیادہ تر جو ہے نا وہ انسپائرڈ ہو جاتے ہیں گورا کلچر پہ، اور جیسے میں نے بالکل وہ بالکل، پہلے عرض کیا کہ بالکل جی زیادہ تر گورا پڑھتے ہیں کلچر سے بہت کرسچن۔ امپریس ہے، یہ ہاں بالکل، گورا بہت کلچر سے زیادہ، بہت زیادہ امپریسڈ ہے، جی ہاں بالکل بہت زیادہ، اور مطلب کہ یہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہم دیسی ماحول میں رہنے والے لوگ ہیں، یا ہم اس طرح کے جو ہماری جو حقیقت ہے یہ اس کو تسلیم نہیں کر پاتے نا، اور دوسروں سے متاثر ہونا۔ اس کے علاوہ جیسے آپ نے یہ بات کی کہ یہ لوگ زیادہ تر کرسچینٹی کو دیکھتے ہیں، اب جیسے وہ ایتھیسٹ ہے جس کا میں نے نام لیا تھا حارث سلطان، اس کی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس نے ریچرڈ ڈاکنز کی وہ بک پڑھی تھی، دا گاڈ ڈیلوژن، اور وہ جتنی بک وہ کتاب ہے وہ پہلے کرسچن تھا، جو ریچرڈ ڈاکنز تھا نا، تو اس نے جی بالکل کرسچینٹی کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی، تو کہتا ہے کہ میں اس سے تھوڑا سا متاثر ہوا تو میں پھر الحاد کی طرف آنا شروع کر دی۔ اب بندہ اس سے پوچھے کہ جس کتاب کا تم ذکر کرتے ہو، جو کتاب میں نے پڑھی یا ریچرڈ ڈاکنز کو پڑھا، اگر وہ تو مسلمان ہوتا پہلے تو چلو پھر تو مطلب یہ تمہاری جو لاجک ہے وہ فٹ بیٹھتی ہے۔ اب ایک بندہ کرسچینٹی کو چھوڑ کر الحاد کی طرف آ رہا ہے، اور آپ لوگ اسلام کو چھوڑ کر الحاد کی طرف یہ الحاد کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ ساری مطلب ان کے اپنے سارے عقائد و نظریات میں ہی بہت ساری کنٹراڈکشنز ہیں، مطلب یہ لوگ خود جو ہے نا، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں کہ اس کی منزل ہے بھی یا نہیں ہے، اس کا آخر کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ان کے ساتھ ہمارا بنیادی خلاف یہی آ جاتا ہے نا جی، اور جتنے بھی یہ علماء میں نے دیکھے ہیں، جب وہ ان کے اوپر یہ بخاری مسلم کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، تو یہ ان کو اتنا نہیں سمجھا پاتے کہ یار آپ کا اور ہمارا جو اختلاف ہے وہ تو اس چیز پہ ہے ہی نہیں کہ اللہ سچا ہے کہ بھگوان سچا ہے یا رام سچا ہے یا باقی جتنے بھی غیر مذاہب کے جو خدا ہیں یا وہ سچے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں بعد میں۔ یہ بیچارے اپنے بخاری مسلم کو ڈیفینڈ کرتے کرتے مطلب اسلام کا آپ کیا لیں کہ مذاق بنوا رہے ہوتے ہیں، صحیح اس ٹاپک پہ آج تک ان کو کبھی کوئی پکڑ نہیں سکا جس طرح آپ نے ویس اقبال صاحب کو پکڑا تھا، مطلب آپ نے اس وقت یہی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اور آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو کریٹر کو لے کر کے ہے، اللہ کو لے بالکل کر کے تو بالکل ہے ہی نہیں۔ جب تک آپ کریٹر کو نہیں مانیں گے، یا اگر آپ کریٹر کے اوپر بلیو نہیں کریں گے، تو پھر آپ یہ نہیں سمجھ سکو گے کہ اللہ سچا ہے یا باقی جو مذاہب ہیں ان کا خدا سچا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ آج تک کوئی بھی جو مسلمان عالم ہے چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، وہ آج تک میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو سمجھ پایا ہو، اور پہلی دفعہ بہت سارے جو آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہوئے آج کل نظر آتے ہیں کہ اللہ یاری نے جس پوائنٹ پہ اس کو پکڑا ہوا تھا، یہ اس پوائنٹ سے ہی یہ لوگ جان نہیں چھڑا سکتے۔ بالکل اور اس کے علاوہ وہ جو جس کی بات کر رہا ہوں میں حارث سلطان کی، ویسے میسج تو ایک کنوے کروایا تھا اس کو نا، تو سننے میں یہی آیا ہے کہ اس نے ابھی تک یہی کہا کہ میں میری ابھی تیاری نہیں ہے، یعنی کہ میں حسن اللہ یاری ایک شیعہ عالم دین ہے، تو شیعوں کے بارے میں میری اتنی تحقیق نہیں ہے، تو وہ تحقیق کر کے میں آؤں گا، اب قرآن پہ جو دیکھتے ہیں اللہ اعتراضات کرے کہ کرتا ہے، قرآن تو شیعوں کا قرآن اور تو نہیں ہے نا، ایک ہی قرآن ہے بھائی ٹھیک ہے نا ہاں بالکل وہی بات ہے، باقی باقی وہی اختلافات کی بات آ جاتی ہے نا جی۔ اچھا کچھ جی ہمارے لوگ ہیں ایسے بھی کہ جو مذاق جا کے اڑوانا شروع کرتے تھے، مثال کے طور پر ایک وہ لڑکی ہے کوئی سرکار کر کے اس کا نام ہے، اپنے نام کے آگے لگاتی ہے، وہ اماد الاسلام صاحب کا آپ کو پتا ہوگا، جی جی، یاد ہے نا اماد الاسلام؟ اماد کو جانتے ہیں جی ہم، ہاں، وہ ایک بار جاتا ہے اس کی لائف سٹریم پہ نا، تو اس نے اس سے یہ سوال کیا کہ آپ نے اسلام کیوں چھوڑا؟ وہ کہتی ہے کہ میرا جو والد تھا وہ میری والدہ کے اوپر تشدد بڑا کرتا تھا، ظلم بڑا کرتا تھا، تو صحیح اس وجہ سے میں اسلام سے متنفر ہو گئی۔ اچھا بندہ اس سے یہ پوچھے کہ اگر اس میں غلطی، وہ جو سوال کرنے والا تھا اس کو چاہیے تھا کہ اس سے یہ پوچھے کہ اگر تمہارا والد تمہاری والدہ کے اوپر تشدد کرتا رہا، اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ بالکل اس بالکل میں اسلام کہاں سے بیچ میں آ جاتا ہے؟ تو خیر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ قرآن پاک کی ایک آیت کوٹ کر رہی تھی کہ جس کا مفہوم وہ اپنی طرف سے ہی بیان کر رہی تھی کہ اگر آپ کی بیوی آپ کا کہنا بالکل نہ مانے تو آپ اس کے اوپر ظلم و جبر کرو، یا اس طرح کے وہ سوالات لے کر وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اس وجہ سے اسلام چھوڑا۔ تو اب جب وہ عباد الاسلام کے پلے کچھ نہیں تھی پر اینڈ پہ اسے کہتا ہے
اصل میں دیکھیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں اتحاد کرنے کے لیے کہ اتحاد امت کی نسبت سے میں تم سے بات کر یار ایک ملحد لڑکی ہے، اس کے ساتھ اس کے پاس تم جا رہے ہو اللہ کو منوانے، تو ادھر وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جی میں اتحاد امت کی نسبت سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ پھر یہ جو ایتھیسٹ ہیں، ان کو یہ لوگ جو ہے وہ ایک میم میٹیریل بناتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہیں جی مسلمان، یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے منوانے اللہ آیا تھا، اور کہتا ہے کہ اچھا، اللہ کو بے شک نہ مانو، ہمارے ساتھ اتحاد کر دو لوگ۔ بالکل تو صحیح فرمایا۔ جب اس طرح ایک چیز پہ مجھے تعجب ہوا کہ پاکستان ایک بہت جو ہے کہ بہت ہی مذہبی ملک ہے، اور اکثر لوگ اس میں بہت بڑے مذہبی ہوتے ہیں، اس میں الحاد کافی پھیلا ہوا ہے، یعنی اس کے نوجوان کافی متاثر ہیں ان ملحدوں کے باتوں سے، اور دوسری طرف بالکل علماء بالکل کی جانب سے بالکل خاموشی، علماء کی جانب سے بالکل یعنی کچھ بھی نہیں، یعنی اتنے وسیع پیمانے پر ملحدین ان کو چیلنج دے رہے ہیں، ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ان کو اور ان کے نوجوان بھی ان سے متاثر ہو رہے ہیں، اور سوال کر رہے ہیں، تو یہ بالکل علماء کی جانب سے مدارس علماء مفتی حضرات بالکل خاموشی، کوئی جواب نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات پہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایسا کیوں جا شیعوں کے مقابلے شیعہ تو ان سے کام ہی نہیں لیتے تھے نا پاکستان میں، جب تک میں نہیں آیا تھا، تو شیعہ تو اپنے جو عقائد ہیں ان کی دفاع میں اتنے کوئی خاص شیعوں کی جانب سے تکدو نہیں تھا۔ شیعوں پر تو یہ کئی دہائیوں سے نہیں۔ ان کی چڑھائی اور ان کا حملہ اور ان کے ردود ہر طرف سے جاری و ساری ہے، لیکن ہاں جس زبان قوم نے بندی کی ہوئی ان ہے کے شیعوں نے۔ نوجوانوں کو مرتد بنا رہا ہے، مرتد بننے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، ان کے مقابلے میں ان کے علماء بہت ہی خاموش، یہ بہت ہی عجیب ہے۔ یہ لوگ اپنا موقف یہ پیش کرتے ہیں کہ جی ہم اس وجہ سے نہیں جاتے، یہ لوگ ہماری جو مصادر کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، بخاری مسلم یا سیاہ ستہ وغیرہ، یہ ان میں سے روایات نکالتے ہیں اور اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، اور بھائی کمزوری آپ لوگوں کی، آپ ہم، لوگ ان کو بخاری مسلم کی طرف جانے ہی نہ دو، آپ ان کے ساتھ صرف اس بات پہ ڈیبیٹ کرو، بحث کرو کہ آپ کا اور ہمارا اختلاف بخاری مسلم میں گستاخانہ روایات نہیں ہے، یہ ہمارے آپسی معاملات ہیں، ان کو ہم آپس میں مسلمان جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، یا جہاں پہ ہمارا مسلمانوں کا آپس میں اختلاف آ رہا ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے اس یونیورس کے کریٹر پر، اس کی طرف یہ علماء بیچارے اب ایتھیسٹ، میں کہتا ہوں کہ وہ صحیح جا رہے ہوتے ہیں، اب ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا آرگیومنٹ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے، تو یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کتابوں کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں، مان جائے کہ یار ٹھیک ہے اس میں یہ گستاخانہ عبارات ہیں یا روایات ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ اس وقت اس موضوع پر ڈیبیٹ کر ہی نہیں سکتے، ہماری بنتی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس صحیح، طرف آ جائیں کہ یونیورس کا کریٹر کون ہے، یہ آپ پہلے مان لو، تو پھر یہ اگلی بات اس کے بعد ہوگی کہ اللہ سچا ہے یا باقی جو ادیان ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ سچے ہیں، پھر آپ بخاری مسلم کا دفاع کر لینا۔ اچھا، یہ صرف اور بٹی صرف اپنے بخاری مسلم کو بچانے کے لیے، اپنے فرقے بچانے کے لیے اللہ کی ذات پہ کمپرومائز کر دیں۔ بٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا اس مسئلے پہ کچھ معلومات ہوں گی، میرے پاس اتنے معلومات نہیں ہیں۔ ایک حضرت آج مجھ پہ وہ فون پہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں یہ بریلوی حضرات جو ہیں یہ اکثر مناظرے قادیانیوں سے ہار جاتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ ان کے خلاف یہ مناظرہ نہیں کر بالکل ہے، سکتے؟ اچھا۔ قادیانیوں کا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں خود بھی جو میرے ریلیٹیوز ہیں نا وہ قادیانی ہیں، اور جو میرے صحیح، والد صاحب تھے وہ بھی پہلے قادیانی تھے، لیکن مولا کا کرم ہوا کہ اپنی وفات سے وہ 3-4 سال پہلے انہوں نے مسلک حقہ کو قبول کیا تھا۔ ماشاء اللہ، تو سب سے پہلے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہی بہت بڑا اللہ پاک کا کرم ہے، اس بات کی یقین کریں، کبھی کبھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پورے خاندان میں صرف ہمارا گھر ہے جو شیعوں کے، تو ماشاء اللہ، باقی دعا ہے کہ باقی بھی انشاءاللہ اس طرف آئیں، اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، یہ ہوتا اس طرح میرے سامنے یہ ڈیبیٹس وغیرہ ہے سارا کچھ ہے، مطلب میں خود آئی وٹنس ہوں، ہوتا پتہ ہے کیا، یہ اس کی مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک ہی عبارت نکالتے ہیں نا، تو وہ پہلے چند کتابوں کو ان کو حجت منوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم، تو جب جن کتابوں کو حجت منواتے ہیں تو جو مرزا غلام قادیانی کی عبارات ہیں ان میں سے زیادہ خطرناک عبارات ان کی اپنی کتابوں میں نکل آتی ہیں۔ اچھا۔ وہ اکثر کیا ہوتا ہے، ختم میں نبوت پہ ہوتا ہے اکثر ان کا، جو کس موضوع پہ ہوتا ہے؟ زیادہ موضوع ہاں ختم نبوت پر ہی ہوتا ہے، تو ہم، یہ لوگ اچھا ویسے ختم نبوت کے حوالے سے یہ قادیانیوں کو اتنا نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھی ختم نبوت کے قائل ہو، وہ اس طرح
کہ ہم مسلمان تو کہتے ہیں کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے؟ اور یہ جو قادیانی حضرات ہے یہ کہتے ہیں کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو ختم نبوت کے قائل تو وہ بھی ہو گئے اور مسلمان بھی ہو گئے، اور فرق صرف یہ رہ جاتا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، اور جی یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، صرف شخصیت کا اختلاف ہے۔ اچھا، اس طرح بھی نہیں آنا ہوتا انہوں نے، یہ اپنی وہی باتیں آ جاتی ہیں نا کہ احمد رضا خان بریلوی بچ جائے کسی طرح سے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نہ بچے۔ یہ ان کا عشق اچھا، رسول جو اور ختم جو نبوت کے دیوبندی حوالے سے۔ حضرات ہیں وہ بھی مناظرے کرتے ہیں ان سے، قادیانیوں سے، ان کا کیا صورت حال ہوتا ہے؟ ہاں وہ بھی ہارتے ہیں؟ ہاں، وہ ان کے استدلالات دیکھیں، یہ جو دیوبندی اور بریلوی جو میری نظر میں ان کے اندر بھی یہ شخصیتی اختلاف ہے۔ ہم، بابوں کو بزرگوں کو بریلوی بھی مانتے ہیں اور دیوبندی بھی مانتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ جو دیوبندی ہیں وہ بریلویوں کے بابوں کو نہیں مانتے، اور جو بریلویوں کے باب ہیں وہ دیوبندیوں کے بابوں کو نہیں مانتے۔ یہ سین ہے ان کا۔ صحیح۔ اللہ آپ کو بہت اور سلامتی دے ویسے اونس بھائی۔ جی سر۔ تنظیمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ختم نبوت کے حوالے سے نا، لیکن حقیقت بات پتہ ہے کیا ہے؟ جو ہم، لوگ قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف داخل ہوئے ہیں نا، یقین کریں قادیانیوں کے ساتھ مناظرے کرنے کا حق بھی انہیں کی بنتا ہے، اور وہ پچھاڑ کے بھی رکھ دیتے ہوتے ہیں۔ ہم، صحیح۔ سنی کبھی آج تک کبھی کوئی سنی جو ہے نا وہ ختم نبوت کے حوالے سے کبھی بات نہیں کر سکتا یہ صحیح۔ قادیانیوں کے ساتھ۔ مطلب میرا تو یہ اس حوالے سے نا، میرا تو ڈیلی کا میں کوئی نہ کوئی جو ان کی ڈبیٹ ہوتی ہے نا آپس میں، یا ہم، مطلب بحث و مباحثہ آپ کہہ لو کہ ڈیرے میں جب بیٹھے ہوتے ہیں، یقین کریں سنی اور قادیانی آپس میں ایک دوسرے کا گلا گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں، اور میں سائڈ پہ بیٹھ کے مزے لے رہا ہوتا ہوں ان کی باتوں کے۔ تو یہ صحیح۔ معاملات ہے، یہ ساری چیزیں تو میرے سامنے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ جو قادیانیوں میں بھی دو گروپس ہیں، ہم، ایک مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے، اچھا۔ اور ایک گروپ ہے جو امام مانتا ہے، نبی نہیں مانتا۔ صحیح۔ تو ان چیزوں کا جو فرق ہے نا، یہ جو ہمارے سنی بھائی ہیں نا، یہ سب سے پہلے ان کا یہ بنیادی فرق ہی نہیں سمجھا سکتے کہ بھائی آپ کا جو ایک طبقہ ہے وہ اس کو نبی مان رہا ہے، اور ایک آپ ہی کا طبقہ ہے وہ اس کو امام مان رہا ہے۔ تو آپ پہلے آپس میں تو اپنا پیچ اپ کرو، یا کسی طریقے سے آپ کہہ لو کہ جو ہے وہ ان کے سامنے مدعا پیش کرو۔ ایتھیسٹ کے سامنے بھی جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو قادیانیوں کے حوالے سے بھی ان کا یہی جو ہے نا ان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں۔ تو اس صحیح۔ وجہ سے ان کے اوپر یہ آپ کہہ لو کہ جہاں پر قادیانی کم ہو تو ان کے اوپر جو کچھ خیر کرتے ہیں وہ خیر آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اللہ آپ کو بہت یہ سلامتی دے اون بالکل بھائی۔ ہاں۔ اور جس طرح ایک تو ہمارے یہاں شیعوں میں یہ جو ہے نا کہ سید زادی کا اور غیر سید کا، یا مطلب سارا کچھ یہ معاملہ، جس جی سر۔ طرح یہ ملحد حضرات ان سے متاثر ہے نا جی، ہم، یہ گوروں سے، اور ان کے کلچر کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے کلچر میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس چیز کی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی گوروں کی فیملی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بالکل اسی طریقے ہیں کہ جس طرح یہ عرب سے جو سادات حضرات جو تھے، جو غیر معصوم حضرات تھے، وہ جب ہجرت کر کے ادھر آئے سب کانٹیننٹ میں، انڈیا پاکستان آپ کہہ لو، یہاں پر جی سر۔ انہوں نے یہ سادات نے یہ دیکھا کہ یہ جو ادھر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کنورٹ ہوئے ہیں جیسے کہ ہم راجپوت ہیں، اور باقی جتنی بھی یہاں پہ بڑی بڑی قومیں ہیں، وہ کسی غیر قوم کے اندر رشتہ کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہم، یہ انہوں نے یہ سیدوں نے آبزرو کیا، تو پھر انہوں نے بعد میں یہ سوچا کہ یار کہ ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے ہیں، اور ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، اور یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ یعنی کہ اتنے قوم پرست ہیں کہ اپنی قوم کے علاوہ بھائی نہ کوئی رشتہ دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی رشتہ لیتے ہیں، تو چلیں جی اب ہم بھی اس طرح کا عقیدہ بنا لیتے ہیں، اور یہ تو چلے آگے جی حرام اور حلال پر آگے۔ اب اسی طرح یہ ملحد حضرات ہیں، یہ ان کا بھی یہی سین ہے کہ جہاں پر یہ رہ رہے ہیں ان کو یہاں پر رہنا پسند نہیں ہے، ان کو پاکستانی کہلوانا پسند نہیں ہے، پاکستانی نام ان کو پسند نہیں ہے، اور جو ویسٹرن کنٹریز کا جو ایکسنٹ ہے انگلش بولنے کا یا جو بھی، ان ساری چیزوں سے متاثر ہو کے تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں ہوتے ہیں۔ یہ معاملات ہر صحیح۔ طرف ہی تقریباً آپ کہہ لو کہ چلتے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں بالکل۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اون بھائی، بہت شکریہ تشریف آوری کا، استفادہ کیا ہم نے، بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، اللہ بہت عزت دے آپ کو۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر، بہت مہربانی۔ اچھا، اب میرے پاس کالر ہیں زینب
بہن. زینب فاطمہ بہن کو لینا ہے حضرت. جی جی زینب باجی کو لینا ہے. جی باجی وعلیکم السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں وعلیکم. انشاءاللہ؟ جی میں خیریت سے ہوں. اگر آپ سے اجازت مانگنا چاہتی ہوں کہ میں لائیو آنا نہیں چاہتی، میں آڈیو کال لگا لوں؟ ٹھیک ہے، ایک منٹ میں آپ کو صرف آڈیو پہ لیتا ہوں. مہربانی آپ کی. جی 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 بات کرتے جائیں، بسم اللہ کریں. سر میرا آپ سے ایک سوال تھا. میری شادی کو میری ایج 15 ایئر اولڈ ہے. میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں. جی ان میں سے 7 تو سال پہلے مجھے ابھی تو 15 سال نہیں ہے نا، ابھی 25 سال ہے. نہیں، ابھی 25 سال ہے میری عمر. جی جی 7 سال ہے. 7 سال میں مجھے طلاق ہو گئی تھی. میرے 2 بچے ہیں. شوہر نے نکال دیا تھا. ماں باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے، اور اس ٹھیک. کے بچوں کو لے کر میں نے دوسری شادی کر لی. اس جی کے بعد میں شیعہ ہوں. میری شیعت. اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ سیگا پڑھائے جاتے ہیں، جس کا کوئی علم نہیں تھا مجھے. تو اب شاید میں گنہگار ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے پہ کوئی گناہ ہے تو نہیں اس سیغہ معاملات میں؟ پڑھایا جاتا ہے؟ سیغہ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ کیوں گناہ ہو آپ کے لیے؟ طلاق کے بعد کہتے ہیں طلاق ہونے کے بعد شوہر سے سیگا ہوتی ہے. اس نے طلاق دے دی نا آپ کو؟ جی طلاق اس نے دے دی. جیسے 3 دفعہ کہا جاتا ہے، مرد حضرات کہتے ہیں طلاق دی ٹھیک ہے، ہے، طلاق دی وہ ہے. ان پہ لازم ہے نا، وہ اس کے مذہب میں صحیح ہے. اس کو بولتے ہیں قاعدہ الزام. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ ان کے مذہب میں یہ 3 طلاقیں صحیح ہیں تو آپ کے لیے صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. شیعہ مرد اس عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے جس کے 3 دفعہ طلاق ہو چکا ہے غیر سنت پر. طلاق اس کا طلاق بدعی ہے، غیر سنت ہے، لیکن وہ کیونکہ ان کے مذہب میں صحیح ہے تو کوئی شیعہ مرد اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. لیکن یہ طلاق صحیح نہیں ہے، لیکن کیونکہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے کہ شیعہ حضرات، شیعہ مرد ایسے عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، ان کی نکاح صحیح بھی ہے، جن کی طلاق سنت پر نہیں ہے. اس نے جو 3 دفعہ طلاق دی ہے نا، وہ سنت پر نہیں ہے وہ طلاق. لیکن وہ طلاق کیونکہ ان کے مذہب میں صحیح ہے تو اس کو ہم ان پہ ملزم، اس کو بولتے ہیں قاعدہ الزام، کہ کیونکہ ان کے مذہب پہ صحیح ہے تو اس کے شیعہ مرد آپ کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. اگر کسی شیعہ نے آپ کے ساتھ شادی کی ہے تو وہ صحیح ہے. شیعہ نے آپ کے ساتھ شادی کی ہے؟ نہیں، فرسٹ جو تھے جنہوں نے شادی کی ہے وہ شیعہ تھے. اچھا. انہوں نے مجھے ایسے طلاق دی ہے، اور اس کے بعد مجھ پہ قاتلانہ وار بھی کیا ہے. گولیاں ماری تھی میرے پیٹ میں. تو اگر او شیعہ نے طلاق دی تو مشکل کیا پھر؟ انہوں نے یہ سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طلاق یہ جائز نہیں ہے، اور اس وجہ سے میرے دوسرے ہسبینڈ بھی مجھے طلاق دے رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے کیا یہ اگر اس نے طلاق طلاق جائز صحیح نہیں ہے؟ نہیں، اگر طلاق دی ہے تو صحیح ہے پھر. اگر اس نے طلاق دی ہے، لوگ کیوں کہتے ہیں جی طلاق صحیح نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں سیگا ہوتی ہے اسلامی شیعت کی سیگا پڑھی جاتی ہے ڈیورس ہونے کے بعد عورت کو. اگر آپ دیکھیں، اگر وہ شیعہ تھا تو طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ طہر کی حالت میں ہو، اور اس طہر میں میں نے آپ سے کوئی مجامعت نہیں کی ہو، تو اس نے کہا ہو کہ طلقت کی. اگر اس نے یہ کہہ دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے عدہ رکھ دیا، عدہ کا مطلب ہے کہ 3 طہر، تو پھر اس نے کہا تھا میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں، جی انہوں نے کہا تھا. اور آپ طہر میں تھیں، جی میں طور میں تھی. اور اس طہر میں پھر وہ واپس نہیں آیا آپ کے پاس، جی نہیں آیا. عدہ رکھ دیا آپ نے، جی اور شاہد بھی تھے وہاں پہ یا شاید کوئی نہیں تھا؟ شاہد اس کی پوری فیملی تھی، میری فیملی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، پھر تو طلاق ہو گئی ہے، پھر تو طلاق ہے. اس طلاق دینے کے بعد پھر آگے کوئی صیغہ نہیں ہوتا. اگر اس نے طلاق دے دی تو ختم ہے، طلاق ہو گئی، اگلا کوئی صیغہ نہیں ہے. اگر اس نے طور کی حالت میں فیملی کے سامنے سب لوگ شاہد ہیں طلاق دے دی ہے تو پھر ختم ہے.
اس کے بعد اس نے رجوع بھی نہیں کیا، تو پھر آپ جو ہے آپ کی مرضی جہاں آپ شادی کریں، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ نے دوسری جگہ شادی کی، آپ کی نکاح بھی صحیح ہے. اوکے. ٹھیک ہے، ہاں، تھینک یو، مولا آپ کو خوش رکھے. اللہ آپ کو بہت عزت ہے، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے، بہت مہربانی. نیکسٹ کالر کون ہے بھیا؟ جو کس کو لے لیں؟ اپنے محمد انعام بھائی. محمد انعام. جو لوگ کال کرنا چاہتے ہیں وہ زوم پہ آ جائے، زوم کا لنک جو ہے چینل پہ رکھا ہے. اب تھوڑی دیر بعد اس سے بھی کال لیں گے، اپنے کیا نام ہے ٹک ٹاک سے بھی. ہاں جی جی محمد انعام ہاں بھائی، جی، السلام السلام علیکم بھیا. علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ ہاں جی، میں لاہور سے، پاکستان سے. جی سر، سنائیں کیا حال چال ہے، حکم کریں. یہ کہ اسلام قرآن میں بیوی کو مارنے کی اجازت کیوں ہے، اور اس کی جائیداد میں آدھا حصہ اس کو مالی معاملات میں بھی اس کی گواہی آدھی ہے، تو عورتوں کے ساتھ اتنا مطلب کیوں ایسا ہے سارا کچھ؟ مارنے کی اجازت نہیں ہے، عورت کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. عورت کو عزت دینے کا فریضہ ہے. میں دونوں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. سورہ نساء کی آیت ہے جو ملحدین بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اس کا، کہ اگر آپ کی بیوی نافرمانی کرتی ہے تو آپ اس کو پہلے اس سے بستر الگ کرو، پھر اس کو مارو. تو وہ مارنا نہیں ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آیت کیا نہیں، کہہ رہا میں ہے، نہیں ٹھیک ہے ہوں، نا. لیکن مجھے ملحدوں کے ان سوالوں سے جی شکوک جی جی، پیدا ہوئے. میں آپ کو بھائی، میں بھی آپ ملحدوں کا جواب دے رہا ہوں نا. آپ فکر نہ کریں. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ عورت کو مارنا جائز ہے، عورت کو مارنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی عورت کو مارتا ہے تو اس کے بدن کا رنگ مثلا اس کے لال ہو جاتا ہے یا نیلی ہو جاتی ہے، تو اس کو دیا دینا ہوگا، مرد کو دیا دینا ہوگا. اس میں سونے کے سکے ہوتے ہیں، تو یہ کافی مہنگا ہے. جو قرآن میں وَضْرِبُوهُنَّ ہے، سورہ مبارک نساء میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. وہ عورتیں جن کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ عورتیں جو آپ کی بات نہیں مانتے، تو پہلے ان سے پیار سے بات کرو، پھر ان سے ایک بستر پہ سونا چھوڑ دو، اور پھر وَاضْرِبُوهُنَّ. یہ ضرب سے کیا مراد ہے؟ پھر ان کو مارو، ٹھیک ہے نا. مارنے سے کیا مراد ہے؟ یہ تحف العقول عن آل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابن شعبہ الحرانی رحمہ اللہ کی. یہاں پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، کہ اس خطبے میں وہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان لنسائکم علیکم حقا ولکم علیہن حقا. اے لوگو، آپ کی عورتوں کا آپ پر حق ہے، اور آپ کا ان پر بھی حق ہے. مرد کا عورت پہ حق ہے، اور اسی طرح عورت کے آپ پر حق ہے. اچھا، حقکم علیہن ان لا یواطعن احدا فراشکم. آپ کا حق یہ بنتا ہے آپ کی بیوی پر کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ آپ سے خیانت نہ کرے. یعنی آپ جاب پہ چلے گئے تو اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو بلا دیا گھر، یہ کہ کسی دوسرے مرد کو آپ کی بستر پہ نہ لائے. ولا يدخلن احدا تکرہون بیوتکم الا باذنکم. اور آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ کسی کو آپ کے گھر نہ آنے دے جس کو آپ پسند نہیں کرتے. اگر آپ گھر میں نہیں ہیں تو اس نے بلا دیا کسی آدمی کو جو آپ پسند نہیں کرتے، آپ کے گھر آ جائے، مگر یہ کہ آپ اجازت دے دیں. وَأَن لَا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ. اور یہ کہ بری کام انجام نہ دیں. یہ برے کام بہت سارے مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. برے کام، بد اخلاقی، گالی دینا، یہ سب اس میں آ جاتی ہے. کام انجام نہ دے. فَإِن فَعَلْنَ. اگر کوئی عورت یہ کام انجام دے دیتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَن تَعْضُلُوهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ ان کو تنگ کریں، مارنے کا نہیں ہے، تنگ کریں. وَتَحْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اور یہ کہ آپ ان کے ساتھ بستر پہ تنگ کریں، یعنی ان پہ دباؤ ڈالیں، پریشر ڈالیں. اور یہ کہ آپ ان کے ساتھ بستر میں سونا
چھوڑ دیں. وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اور یہ اللہ نے اجازت دی کہ ان کو ماریں لیکن ایسا مارنا کہ جس سے ان کو درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو. ایسا مارنا کہ ان سے ان کو تکلیف نہ ہو. مثلا اس طرح مارا نا آپ نے، یا آرام سے مارا کہ وہ تکلیف نہ ہو، یعنی توہین کیا، اس سے اس کی توہین ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو اس طرح نہیں مارتے کہ اس کو درد ہے بھائی، اس طرح. اچھا، یہ ضرباً غیر مبرح، تبریح بولتے ہیں اذیت دینے کو. تو ایسا مار آپ نہیں سکتے کہ اس سے عورت کو کیا ہوتی ہے، اس کو درد ہوتی ہو. میں آپ کو ایک اور حدیث دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب من لا يضر الفقیہ لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، جزء ثالث، باب النشوز. یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. بلے فالحجر ان يحول الیہا ظہرہ والضرب بالسواک وغیرہ ضربا رفیقا. حجر یہ ہے کہ آپ بستر پہ بھی اگر سو جائیں نا، پشت اس کی طرف کریں، اپنا پیٹ اس کی طرف کریں. اگر ایک بستر پہ سونا پڑتا ہے نا، اس کو پیار نہ دکھائیں، پشت اپنا پیٹ اس کی طرف کریں. آپ ہیں یا چلے گا بھائی، ڈسکنیکٹ ہے. محمد انعام، جی میں ہوں. آپ جی ہیں. میں ہوں. اور ضرب ہاں جو جی، ہے، میں ہوں آپ کے مارنا ساتھ. جو ہے، مارنا ہے ضرباً رفیقہ. ضرب جو ہے اس طرح ماریں کہ وہ رفقت کے ساتھ ہے، شفقت کے ساتھ ماریں. بالسواک وغیرہ، ٹوتھ برش ہے نا، ٹوتھ برش